बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खूबसूरत नौजवान बड़ी मशहूर शख्सियत डॉक्टर ताचीमा, यकीनन आप लोग जानते होंगे, हाफिज़ साद रिज़वी साहब का सपोर्टर है, बाबा जी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और बखूबी आप जानते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। उसने कल इमरान खान के ट्वीट में एक जवाब दिया। उसके जवाब में कौमी यूथ ने जो अपनी तरबियत का सबूत दिया वो आप लोगों के सामने रखना है, क्योंकि दलील तो इनके पास है नहीं, जवाब तो ये दे नहीं सकते। फिर ये अपनी जो उनकी तरबियत है उसका भरपूर सबूत देते हैं कि हमने किस गंदे माहौल में हमारी तरबियत हुई है, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे जो हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने इमरान खान के सपोर्टर के मुतल्लिक उसका एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि नाचने वालियों के बच्चे इनकलाबी नहीं होते, वो आज़ादी नहीं दिला सकते। ये बात हाफिज़ साद रिज़वी साहब करे तो बुरा, और अगर यही बात इमरान खान करे तो उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि नाज़रीन इस टाइम इमरानी फितने के साथ जो हो रहा है उसको जड़ से उखाड़ने की जो कोशिश हो रही है, उसको इमरान खान ने इस्लामी टच दे के उसका दिफा किया। कौमी यूथ को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने एक इस्लामी टच दिया, एक ट्वीट किया। लेकिन आगे माशाल्लाह आप लोगों को मालूम है कि रिज़वी शेर हैं, वो तो किसी को नहीं छोड़ते। तो उसने इमरान खान के इस्लामी टच का भरपूर जवाब दिया। तो जो इमरान खान ने इस्लामी टच दिया, उस इस्लामी टच से के अंदर ही इमरान खान ने अपने आप को मुनाफिक भी साबित किया और कौमी यूथ को बेगैरत ही साबित किया उस इस्लामी टच के अंदर। फिर जो डॉक्टर ताचीमा ने कहा है वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। बाद में हाफिज़ साद रिज़वी साहब के डायलॉग के मुतालिक बात करेंगे कि उसके डायलॉग के बारे में इमरान खान क्या कहते हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने एक ट्वीट किया इस्लामी टच के हवाले से। उसने कहा है कि हमारे रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जहाद के लिए निकलते, औरतों, बच्चों और बुज़ुर्गों को किसी तरह का नुकसान न पहुँचाने की सख्त तरीन हदायत जारी की जाती थी। आज हमारे अपने सिक्योरिटी एहलकार आधी रात को घरों में धावा बोलते, दरवाज़ा तोड़ते, घरेलू साजो सामान तबाह बर्बाद करते और कीमती अशिया चोरी करके साथ ले जाते हैं। यानी कि उसने कहा है कि नबी पाक सल्लम के दौर का उसने वाक़या दिया कि जब लोग जहाद के लिए निकलते थे तो नबी पाक सल्लम का हुक्म होता था कि भाई आप लोगों ने औरतों और बच्चों के साथ कोई ज़्यादती नहीं करनी है, ख़वातीन के साथ बदसलूकी की जाती है, उन्हें डराया धमकाया जाता है। अगर मतलूबा शख्स हाथ ना आए तो उसके वालिद हत्ता के घरेलू मुलाजमीन तक को बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से उठाकर कैद कर दिया जाता है। ऐसे ही एक हमले के दौरान जब मेरा भांजा हाथ न लगा तो मेरी हमशीरा के ड्राइवर और बावर्ची रहीम को उठा लिया गया, दोनों को कैद कर दिया गया और जानवरों की तरह एक छोटे से डरबे में फेंक दिया गया। रहीम की जो सांस की तकलीफ़ थी, चनाचा रिहाई के बाद जब से वो वापस लौटा है तो वेंटिलेटर पर मौत और हयात की कश्मकश में आए। जो गिरोह दहशत के इस राज का जिम्मेदार है वो बिलाशुबा खुद को कानून से बालातर समझता है। हम मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय सरकार के हाथों इंसानी हकूक़ की ऐसी वहमाना खिलाफ वर्जियों की दास्तानें सुना करते थे, मगर हमारे वहमो गुमान में भी न था कि वहशत और बर्बरियत की ऐसी तारीख जहाँ पाकिस्तान में भी रकम की जाएगी। जबर और वहशत की इस पॉलिसी से अगरचा वक्ती तौर पर तो अवाम में खौफ व हरास फैल गया, मगर अवाम के सीनों में खौलता हुआ नफ़रत और नाराज़गी का लावा किसी वक्त भी बहर आ जाता है। नाज़रीन, जब ये ट्वीट किया इमरान खान ने, ख़ासकर उसका जो पहले 2-3 पैराग्राफ है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद के लिए निकलते थे तो औरतों और बच्चों और बुज़ुर्गों को किस तरह नुकसान न पहुँचाने की हदायत करते, इसका जवाब दिया डॉक्टर ताचीमा ने। डॉक्टर ताचीमा ने कहा है कि तो जो जलसों में औरतें नचवाते हैं उसके मुतल्लिक क्या हुक्म है अमीरुल मुनाफिकीन साहब। यकीनन डॉक्टर ताचीमा ने सही कहा है कि भाई औरतें जो जलसों में नचाई जाती हैं उसके मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है। अमीरुल मुनाफिकीन हाफिज़ साद रिज़वी साहब का लक़ब है। कई वीडियो में मैं साबित कर चुका हूँ कि जो उसने इसको मुनाफिक कहा था वो बिल्कुल ठीक ही कहा था। नाज़रीन, इस ट्वीट के जवाब में कौमी यूथ ने इतनी गाली निकाली डॉक्टर ताचीमा को, मैं वो गाली तो आप लोगों को नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन किसी भी गैरतमंद जूथिये ने अक्ल और दलील से जवाब नहीं दिया, बस गाली निकाला। आपको औरतें नज़र आती हैं, आपको औरतें नज़र आती हैं, तो भाई आप नचाती जो औरतें हो तो नज़र भी
عورتیں ہی آنی ہیں نا, ٹھیک ہے. تو اس کا انہوں نے جواب دیا. پھر طاہا چیمہ نے ایک ٹویٹ کیا, توبہ توبہ یہ ہے امیر الجوت کی تربیت, ایک لائن کے کمنٹ میں 422 گالیاں, ابھی کل تک ہزاروں میں ہو جائیں گی, جیسا لیڈر ویسے اس کے سپورٹر. ایک تو ناظرین یہ ثابت ہو گیا اس ٹویٹ میں عمران خان نے اپنے آپ کو منافق بھی ثابت کیا. دوسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ ہماری عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, اگر ہمارے کوئی آدمی گھر میں نہیں ہوتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, تو پیچھے ان کی عورتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہ تو پاکستان کا پولیس کا قانون ہی ہے, کہیں بھی کسی بھی اگر ملزم کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں, اگر وہ گھر میں نہیں ہوتا ہے تو اس کے گھر کے افراد کو پکڑ لے لیتے ہیں, اس کے باپ کو, اس کے بھائی کو, اس کی ماں کو, تاکہ وہ پیش ہو جائے, صرف اس کو غیرت دلانے کے لیے. تو غیرت تو عمران خان نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے رہنما جو بھاگے ہوئے ہیں, باقی گھر میں ان کی ماں کے ساتھ بیزتی ہو, ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہو, ان کی بہنوں کے ساتھ ہو, ان کے بزرگ والدین کے ساتھ ہو, تو ان کی غیرت جاگنے والی نہیں ہے کہ بھئی ہم سینہ تان کے جاتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, ہاں بھئی ہمارا جرم کیا ہے. تو جب جس لیڈر کو اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کا خیال نہیں ہے تو قانون تو پھر ویسے بھی اندھا ہوتا ہے. اب ناظرین دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے جو کہا تھا کہ ناچنے والیوں کے بچے جو ہوتے ہیں وہ حقیقی آزادی کی جنگ نہیں لڑ سکتے, تو اس کے متعلق یعنی کہ عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کہتا ہے کہ جو ناچنے والیوں کے بچے ہیں نا, وہ آزادی کی جنگیں نہیں لڑ سکتے, وہ قوم کو آزادی نہیں دلا سکتے. یہی آج عمران خان کہہ رہا ہے, لیکن یوتھیوں کو سعد رضوی کی بری لگتی ہے, عمران خان کی نہیں لگتی ہے. عمران خان نے کیا کہا ہے, اور عمران خان نے ایک ٹویٹ کر کے جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کا دفاع کیا, اور اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس ٹویٹ میں اس نے تو خود ایک یہ تسلیم کیا کہ ناچنے والیوں کے بچے آزادی نہیں دلا سکتے, یہ بھی تسلیم کیا. دوسرے نمبر پہ اس میں اپنا دفاع کرتے کرتے ارشد شریف کے قتل میں اپنے آپ کو بری طرح پھنسا دیا. اس کی ان کی جہلیت دیکھو نا. میں عمران خان کو جہل نہیں کہتا ہوں, کیونکہ عمران خان کو معلوم ہے میری قوم یوتھ جہل ہے, میں جو کچھ بھی لکھ دوں گا وہ اسی کا دفاع کریں گے. عمران خان کہتا ہے 9 مئی کو ہونے والے جلاؤ گھراؤ کے ذمہ داروں کا تعین کا ایک سادہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے ایک کلیدی سوال یہ رکھیں. یعنی کہ عمران خان نے کہا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے, ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی والوں کا ہاتھ ہے. تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ جو اصل مجرم ہے ان تک پہنچنے کا ایک آسان طریقہ ہے, میں آپ لوگوں کو طریقہ بتاتا ہوں. تو وہ طریقے کے لیے اس نے کہا کہ ہم اپنے سامنے ایک اہم کلیدی سوال رکھیں کہ ان پر تشدد, یعنی کہ جتنا توڑ پھوڑ سب کو جو ہوا ہے, ان پر تشدد واقعات کا سب سے بڑھ کر فائدہ پہنچا کس سے ہے؟ یقیناً یہ تحریک انصاف تو نہیں. یعنی کہ عمران خان کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو جلاؤ گھراؤ ہوا, پرتشدد واقعات ہوئے, اس کا فائدہ کس کو پہنچا ہے؟ تو یقیناً فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو پہنچا ہے, کیونکہ ہمدردیاں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑھ گئی ہیں, سب لوگ اسٹیبلشمنٹ کے باہر آ گئے کہ شہداء کی یادگار کو جلایا گیا وغیرہ وغیرہ. اور نقصان پی ٹی آئی کو ہوا ہے کیونکہ وہ غدار ثابت ہو گئے, دشمن ثابت ہو گئے. تو یہ عمران خان دلیل دے رہا ہے. تو یہاں سے روک کے میں آپ لوگوں کو یہ جواب دوں گا کہ جب ارشد شریف قتل ہوا تو آپ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے قتل کرایا ہے, اداروں نے قتل کیا. تو اس ارشد شریف کے قتل کا فائدہ کس کو پہنچا تھا؟ سب سے زیادہ عمران خان کو پہنچا تھا, کیونکہ عمران خان کی جو بیانیہ اس کو تقویت ملی تھی, اور جو اداروں کو بدنام کر رہا تھا ان کے اوپر اور مزید بدنامی کے داغ لگ گئے کہ جی یہ تو ایجنسیوں نے قتل کرایا ہے. تو اس کے بارے میں قومی یوتھ عمران خان سے نہیں پوچھے گی کہ بھائی آپ جو بھی چولی مار دیتے ہیں ہم تو دفاع کرتے ہیں آپ کا, لیکن آگے جو لبیک کے لوگ ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں, رضوی شیر ہیں, وہ پاگل نہیں ہیں ہماری طرح, ان کو سب کچھ معلوم ہے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ کہتا ہے کہ دوسرا اہم پہلا سوال یہ کہ ان پرتشدد واقعات سے فائدہ کس کو پہنچائے؟ یقیناً اسٹیبلشمنٹ کو پہنچائے اور ان کو نقصان پہنچائے پی ٹی آئی کو. دوسرا اہم سوال یہ کہ جس کا جواب کا منظر کو بہت حد تک واضح طور شفاف کر دے گا, یہ پوچھا جائے کہ کیسے محض 48 گھنٹوں میں ہی ایک نہایت مربوط اور حیرت انگیز منصوبے کے تحت تحریک انصاف کے 10,000 کارکنوں, سپورٹروں اور تحریک انصاف کے بیانیوں کو مثبت نگاہ سے دیکھنے والے صحافیوں کو یا تو قید کر لیا گیا یا بزور جبر عاجزی و غیر متعلق کر دیا گیا. یعنی کہ عمران خان نے کہا 2 سوال رکھے کہ ایک تو یہ دیکھو کہ اس سے فائدہ کس کو پہنچا ہے, دوسرا یہ کہ 48 گھنٹے کے اندر تحریک پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں ان کو 10,000 میں جیل میں ڈالا گیا. یہ 2 دلیلیں ہیں اس چیز کی کہ یہ واقعہ پی ٹی آئی نے نہیں کرایا, اسٹیبلشمنٹ نے.
اب عمران خان کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ ہم نے نہیں کیا ہے. سعد رضوی صاحب کہتا ہے کہ ناچنے والیوں کے بچے ایسا نہیں کر سکتے. تو بات تو ایک ہی ہو گئی. عمران خان کو معلوم ہے کہ جو میرے سپورٹر ہیں وہ ناچ گانا کرنے والے ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہے. دو چیز ہوتی ہیں. ایک ناچنے والیوں کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ یا تو وہ کر نہیں سکتے، یعنی کریں گے بھی نہیں، سٹیپ بھی نہیں اٹھائیں گے، یا کریں گے تو ان کو بری طرح مار پڑے گی. کیوں کہ وہ ایک ناچ گانے کے ماحول سے باہر نکلی ہوئی ہیں، ڈانسر ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ کس طرح آزادی حاصل کی جا سکتی ہے، کس طرح قربانی دی جا سکتی ہے، کس طرح جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں، کس طرح مار کھانی پڑتی ہے، کس طرح جیل میں رہنا پڑتا ہے. وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اب اس کی میں آپ کو سادہ مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ عمران خان جو کہتا ہے نا فائدہ کس کو پہنچا ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی کے گھر میں چوری کی نیت سے جاتا ہے یا کسی اور غلط کام کے لیے جاتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے. جب پکڑا جاتا ہے تو اس کو گدھے کے اوپر بٹھا کے اس کا منہ کالا کر کے اس کو گاؤں میں گھمایا جاتا ہے، اس کو چھترول کیا جاتا ہے. اور جب اس کے پورے گھر والوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا دیں تو پھر وہ گدھے پہ بیٹھنے والا کہے کہ یار یہ میں گھر میں سویا ہوا تھا کہ مجھے ان لوگوں نے اٹھا لیا، میرے ساتھ ظلم کیا. کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب گدھے پہ گھمایا جا رہا تھا تو فائدہ کس کو پہنچ رہا تھا؟ ظاہر ہے میری بے عزتی ہو رہی تھی، میں ذلیل ہو رہا تھا. اس میں میرا فائدہ تو نہیں تھا نا، فائدہ تو گھمانے والوں کا تھا. کیونکہ ان کی عزت بڑھ رہی تھی، ان کی بدماشی بڑھ رہی تھی، ان کا روب اور دبدبا بڑھ رہا تھا کہ بھائی دیکھو یہ کتنے طاقتور لوگ ہیں، ایک آدمی کو گدھے میں بٹھا کے گاؤں میں گھما رہے ہیں. تو کیا یہ دلیل مؤثر ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ عمران خان ایسی چبلی مارتا رہتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں جو بھی چبلی ماروں گا تو میرے جو چبل سپورٹر ہیں ان لوگوں نے ہر حد کراس کر کے اس کا دفاع کرنا ہے اور اپنی جہلیت کا بھرپور ثبوت دینا ہے اپنے مخالفین کو جو ان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور انشاءاللہ لے رہے ہیں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ